السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ عمران خان صاحب آج توہین عدالت کیس کی سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ خود گئے۔ جو بینچ تھا لیڈ بائی جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ ایسے بیانات سے کی بالکل عمران خان صاحب سے توقع نہیں تھی، ماتحت عدلیہ ایلیٹس کی عدلیہ نہیں، اسے اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی کہا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ توقع کر رہا تھا کہ غلطی کا احساس ہوگا عمران خان صاحب کو، جس طرح گزرا وقت واپس نہیں آتا، زبان سے کئی بھی بات بھی واپس نہیں آتی۔ یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کے تحریری جواب سے ذاتی طور پر مجھے تسلی نہیں ہے، اور یہ بھی کہا کہ جب حامد خان صاحب موجود تھے کہ آپ کے موکل کو احساس ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ اگر آج یہ بھی ممکن تھا کہ آج ہی کیس ختم ہو جاتا، لیکن اب اگلے ہفتے یعنی 7 دن کے بعد دوبارہ مہلت دی گئی ہے عمران خان صاحب کو جواب جمع کروانے کی۔ اس پر بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں۔ ظاہر ہے دوسرے مسائل بھی ہیں، اس وقت سیاست بھی ہو رہی ہے، ایک سیلاب، خطرناک خوفناک سیلاب بھی موجود ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی تباہ کاری ہم دیکھ رہے ہیں۔ ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، علی زیدی صاحب ڈی ایس این جی میں موجود ہیں۔ ہم سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ شائق عثمانی صاحب سے شروع کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمانی صاحب السلام علیکم۔ آج وہ ابھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود نہیں ہے۔ آپ کو جو 7 دن کا وقت ہے، اب اس پاکستان میں یہ یاد رکھیے گا توہین عدالت کا کیس عمران خان صاحب پر چل رہا ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 7 دن کا وقت دیں گے۔ چند میں ذرا ایک ٹویٹ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں مریم نواز شریف صاحبہ کو۔ کہتی ہیں عمران خان کو فراہم کردہ ڈھیل اور سہولیات سے اور کچھ ثابت ہو نہ ہو، نواز شریف اور مسلم لیگ نون سے ہونے والی ناانصافیاں اور زیادتیاں ایک بار پھر پوری قوم کے سامنے عیاں ہو گئی۔ اصل جو لائن ہے اس میں، ترازو سیدھا نہیں ہو سکا، یعنی جج حالیوی سدھے نہیں، بنیادی طور پہ یہ کہہ رہی ہیں، میں سن لیجیے گا۔ اصل میں توہین کی سزا جج زیبا صاحبہ کو ہونی چاہیے تھی، جنہوں نے انصاف کر کے عمران خان کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس ملک میں سیاستدان کس طرح عدلیہ کی تضحیق کرتا ہے۔ عمران خان صاحب کو معافی مانگنی چاہیے تھی آج جا کے، ہمارا تو یہ خیال تھا، خیر کل وہ پڑھ لیا تھا ہم نے جواب جو تھا عمران خان صاحب کا، اور پی ٹی آئی اس بات پہ بضد تھی کہ ہم معافی شاید نہیں مانگیں گے اور وہ الفاظ واپس لینے کی حد تک رہیں گے۔ یہ مریم اورنگزیب صاحب، خطے کے مقبول ترین 3 بار کے منتخب وزیر اعظم کو بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لے کر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر تاحیات نہل کر کے پارٹی کی صدارت سے ہٹا دیا گیا۔ اگر مقبولیت ہی انصاف کا پیمانہ ہے تو وزیر اعظم نواز شریف کے معاملے میں یہ پیمانہ کہاں تھا؟ یعنی وہ سیدھے جوڈیشری پر کرتے ہیں، جج کے فیصلے پر نہیں کہ جی دیکھیں، یہ بھی کہا جا سکتا تھا طلال چودھری کو، دانیال عزیز کو، نہال ہاشمی کو پر توہین عدالت لگی تھی، 2 لوگوں نے معافی نہیں مانگی تھی۔ یاد رکھیے گا، یہ بڑا مس اسٹیٹڈ فیکٹ ہے کہ معافی مانگی تھی اور اس کے باوجود توہین عدالت لگ گئی۔ نہال ہاشمی صاحب نے مانگی تھی معافی، لیکن ان کی معافی قبول نہیں کیونکہ ان کے الفاظ ایسے تھے کہ ہم زمین تنگ کر دیں گے اور تمہارے بچوں نے اس جگہ رہنا، اور وہ الفاظ اتنے سخت تھے۔ مجھے یاد ہے میں اس پروسیڈنگز کا حصہ تھا، عظمت شیخ صاحب نے کہا تھا کہ آپ جانتے ہیں یہ الفاظ کون استعمال کرتا تھا؟ انہوں نے کہا یہ سیسیلین مافیا یہ کیا کرتا تھا جوڈیشری کے ساتھ جب ان کا کیس کسی جج کے سامنے جاتا تھا، یہ سیسیلین مافیا والا کام۔ انہوں نے معافی مانگنے کی کوشش کی، احسن اقبال صاحب نے مانگ لی، ان کو معاف کر دیا گیا جب انہوں نے کوئی بیان دیا تھا۔ ان دونوں کو پارٹی نے کہا آپ نے معافی نہیں مانگنی، سو یہ دونوں معافی نہ مانگنے کی وجہ سے ان کے اوپر توہین عدالت اور ان کو سزا ہوئی تھی۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ انہیں یہ ایک غلط کیس کمپیئر کر رہے ہیں، شائق عثمانی صاحب موجود ہیں، ذرا میں آتا ہوں، اس کے اوپر سیاسی بحث بھی ہم نے کرنی ہے بہت لمبی چھوڑی، کیونکہ اس ملک میں عدلیہ کو بڑی تنقید ہوتی ہے۔ فیصلوں پر تنقید کریں یہ رائٹ ہے سب کا، عدلیہ پر تنقید کرنا کسی کا رائٹ نہیں ہے۔ شائق عثمانی صاحب السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہوگی دوبارہ۔ یہ توہین عدالت نہیں ہے کہ ان ترازو سیدھا نہ ہو سکا؟ دیکھیں مطلب آپ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جج انصاف نہیں دے رہے؟ کاشف بھائی دیکھیں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل افراد کے اوپر جو توہین عدالت کا مقدمہ ہے نا، بہت سارے اور لوگوں نے بھی توہین عدالتیں کی ہیں، لیکن ترازو پھر سب کے ساتھ ایک جیسا انصاف ہونا چاہیے۔ آپ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، آپ اس کے بعد ایم این ایز کو کرتے ہیں، سینیٹرز کو کرتے ہیں،
اور پھر آج ایک یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کوئی بھی لیڈر ہو اس کو ڈسکوالیفائی توہین عدالت میں نہیں کر اصولی طور پہ. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں تو یہ سمجھتا ہوں. لیکن پولیٹیکل اگلا سوال آپ سے اتفاق آج میں بھی فواد بھائی کا بیان پڑھ رہا تھا کہ اور ساتھ جو بیانیاں دیا جا رہا ہے کہ پاپولر لیڈر کی وجہ سے کوئی نہیں سزا دے سکتا, یہ بیانیاں یہ عدالت کو پھر وہی کام ہو گیا نا جو کبھی آپ کو یاد ہے میاں صاحب کی بات جانے پہ میں نے کہا تھا نظام عدل کو, یہ پھر وہی ہو گیا. اب ہر دور میں نظام عدل کو چیلنج کرنا اور چیز ہے. دیکھیں اب متحد عدلیہ آج تک کسی متحد عدلیہ توہین عدالت کا بہت کم کیس ہائی لائٹ ہوئے ہیں, بہت کم. وکیل ججوں کو مار بھی پڑی, ججوں کو گالیاں بھی وکلاء نے دیں, ججز کو تالے بھی لگے. ججز پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ملتان بینچ کو شفٹ کرنے کا معاملہ ہوا, کیا نہیں ہوا, لیکن کون ڈیفینڈ کرے گا اگر آپ نے رول آف لا کی طرف جانا ہے. تو ایک آپ عام سٹیزن کی طرف دیکھیں نا, آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون ہے, یہ دیکھیں کہ الفاظ کیا ہیں. تو میرے خیال میں خان صاحب کو معافی مانگ لینی چاہیے. میں پوچھتا ہوں اور اس معاملے کو آگے چلنا چاہیے. اور کچھ معافیوں سے فرق نہیں پڑتا. یہ معافی آپ نواز شریف سے نہیں مانگ رہے, شہباز شریف سے نہیں مانگ رہے, آصف زرداری سے نہیں مانگ رہے. عدلیہ وہ واحد فورم ہے. ہاں عدلیہ وہ واحد فورم ہے, اگر آپ مانگ بھی لیں تو آپ کا قد چھوٹا نہیں ہوتا. پھر آپ اگر آپ کسی دور میں ثاقب نثار صاحب کے دور میں آپ اس ڈسکوالیفیکیشن کو ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتے رہے ہیں, تو ان عدلیہ کی آپ سپورٹ کرتے رہے ہیں, تو آج جب آپ خود کٹہرے میں کھڑے ہو تو آج قانون اور نہیں, یہ نہیں ہوتا نا. نہیں ہونا چاہیے, ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ نہیں ہونا. شائق عثمانی صاحب السلام علیکم. شائق عثمانی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ دوبارہ کوشش کرتے ہیں. علی زیدی صاحب آپ کو لگتا ہے خان صاحب کو آج معافی مانگ لینی چاہیے تھی؟ کاشف آپ کی جو سٹیٹمنٹ آپ نے فواد چودھری کا کہا کہ انہوں نے کیا کہا, میں ذرا انہوں نے کہا کہ شاید میں نے تو سنا نہیں لیکن میں ایزیوم کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی پاپولر لیڈر ہے, تو اس ایک جو پاپولر لیڈر نہیں ہے کیونکہ مینڈیٹ تو ان کے پاس نہیں ہے اور وہ کنوکٹڈ بھی ہیں اور بیل پہ باہر بھی ہیں, اور بیل بھی انہوں نے صرف اپنے والد کے علاج کے لیے لی تھی, وہ تو باہر چلے گئے تو پتہ نہیں کیوں باہر ہے. نہیں علاج کے لیے میرا نہیں خیال ہے, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. ان کو ایون فیلڈ چیف جسٹس علی زیدی صاحب فیکٹ کی بات کر لیں. ایون فیلڈ پہ میاں صاحب کو بھی بیل مل گئی تھی, ان کو بھی مل گئی تھی. وہ دوسرا کیس جو ایچ ایم ای اور وہ جو دوسرا کیس ہے جس میں میاں صاحب سزا کے اندر جیل میں تھے, وہ اس کیس میں جیل میں تھے. چلیں آپ کو یاد ہوگا اطہر من اللہ صاحب نے بیل دی تھی, آپ کو یاد ہوگا اطہر من اللہ صاحب نے, وہ 40-42 صفحے کا فیصلہ تھا جس پہ آصف سعید کھوسا صاحب کے پاس نیب جب گئی تھی, انہوں نے کہا یہ بیل کے گراؤنڈز ٹھیک نہیں ہے لیکن بیل میں کینسل نہیں کر سکتا, اس کے گراؤنڈز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. آپ کو وہ پورا کیس یاد ہوگا. بس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ محترمہ جو ہیں مریم صاحبہ, انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان, میں لوور کورٹ کی ڈسٹرکٹ کورٹ کی بات نہیں کر رہا, میں کسی پروونشل کورٹ کی بات نہیں کر رہا, میں ہائی اسلام آباد. زیدی صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, ایک سیکنڈ میں معافی چاہتا ہوں. میں شائق پھر لائن کر دیں, چلے بولے جی بولے. میرا خیال تھا کہ شائق عثمانی صاحب انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بینچ فکسر کہا تھا. میں چلاؤں گا ابھی رک جائے, میں سارا چلاتا ہوں. میں ابھی یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں آپ یہ بھی دکھائیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ججز کی ویڈیوز ہیں, دکھاتا ہوں. وہ کوئی کنٹیمپٹ نہیں لگا. میرا تو سوال ہے, لا کی تو عام یا یارڈ سٹک ایک ہوتی ہے, تو میں صرف یہ معصومانہ سوال پوچھ رہا ہوں. لیکن آپ علی زیدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان پہ نہیں لگائی تو ہم پہ بھی مت لگائیں, آرگومنٹ یہ ہے؟ میں بالکل, میری آرگیومنٹ یہ نہیں ہے. میری آرگیومنٹ صرف ایک ہے کہ یارڈ سٹک آف لا ایک ہونی چاہیے. ہاں تو اگر یہاں لگی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا بیان دیا گیا, عدلیہ سمجھتی ہے کہ جو کہ کنٹیمپٹ کے باعث ہے, پھر تھوڑا سا کمپیریٹیو انالیسس کر لیں کہ جو ایسے بیان دیے کہ چیف جسٹس کو بینچ فکسر کہہ دیا, اس پہ کیوں نہیں پھر عدلیہ اٹھی. میرا سوال عدلیہ سے ہے, معصومانہ سوال تو پوچھ سکتا ہوں نا. ٹھیک, چاند صاحب آپ کو جواب ہے اس کا؟ کیونکہ دیکھیں وہ میں چاہ رہا تھا کہ لیگل نیوز لے لوں. میں ٹریک ریکارڈ جو ہے نا, اگر آپ ایک بیان کو لے کے چلیں گے تو پھر تو میرے خیال ہے آدھے سیاستدان ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں, ہم کیا جوڈیشری کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں یا کمزور کرنا چاہتے ہیں؟
جب آپ اپر ہینڈ ہوتا ہے لیکن وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے 4 مہینے پہلے جب پنجاب اسمبلی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اگر وہ نہیں ہوا تو یہ ہونا چاہیے. آپ نے پوائنٹ ٹھیک پکڑ لیا. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی اور کر رہا ہے تو میں بھی شروع کر دوں. نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ یہ تو کوئی آرگومنٹس نہیں ہے نا کہ اب وہ فلان نے کیا فلان نے کیا. بھائی اس ملک میں ایک طبقے کے ساتھ ایک پارٹیوں کے ساتھ کچھ کے ساتھ بڑا ہمیشہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوتا ہی رہی. سب کے ساتھ ہوتی نہیں سب کے ساتھ نہیں پی او پارٹی کے ساتھ کب ہوئی؟ ڈیپینڈز آن دی اچھا پی او پارٹی کے ساتھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ کب ہوئی؟ مجھے کوئی واقعہ بتا دیں. میں بتا دیتا ہوں سر. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت سے میں یاد دلا دیتا ہوں. نہیں میں آپ سے بھی پیپلز پارٹی ہیز always had the rough end of the bargain. At least admit that. میں آپ کو یہ شروع کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے. یہ بھی واپس آئی تو اقتدار نہیں دیا گیا جبکہ پیپلز پارٹی اس وقت نظر آ رہا تھا کہ ملک کی مقبول ترین جماعت ہے. اختیار پنجاب بھی نہیں دیا گیا, پنجاب بھی نہیں, وزیر خارجہ بھی دے دیا گیا, پھر اور وزیر خزانہ بھی ادھر سے آیا, پھر وزیر غلام اسحاق خان اوپر بیٹھے اوپر صدر بٹھایا, پھر 52 to 58 to بھی. تو 90s کے اندر تو پیپلز پارٹی کے پر کاٹ کے رکھے گئے. بی بی باہر چلی گئی. 2008 میں اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, بی بی کی شہادت ہوئی. اس کے بعد سے میرا خیال ہے آپ نے زیادہ پنگے کیے بھی نہیں, آپ نے بھی لائن اپنی سیدھی کر لی اور ان کے ساتھ رضا گیلانی کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی. وہ تو عدالت سے آپ کی جھگڑا تھا. نہیں اوور آل عدالت کی میں بات کر رہا ہوں نا. عدلیہ نظام عدل کی شہید بھٹو کا ریفرنس آج بھی پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں. بہت افتخار چودھری کا دور, جس فیصلے کو آج بھی عدالت نہیں مانتی وہ ریفرنس میں یہی کہہ سکتی ہے نا عدلیہ کے غلط فیصلہ تو کہہ دینا. وہ کوٹ بھی نہیں ہو سکتا عدالتوں میں. آپ تاریخ نے ونڈیکیٹ تاریخ نے ونڈیکیٹ کر دیا. تاریخ سے سپریم کورٹ کے منہ سے نکل جائے تو کیا حرج ہے؟ چلے عتیقہ اوڈو کے لیے 2 بوتلوں کے لیے ٹائم تھا, سموسوں کے لیے سموسوں کے لیے تھا, چینی کی قیمت کے لیے تھا, ڈیم فنڈ کے لیے تھا, جی پی کے ایل آئی ہاسپٹل کے لیے تھا ٹائم. کیا کیا کرتے ہیں اس ملک میں, کیا کیا نہیں ہوا. چودھری صاحب میرے پاس ہے لیکن میں علی زیدی صاحب ذرا اس کا رسپونڈ کرتے ہیں, پھر میں ذرا لیگل ٹیم کیا. کاشف دیکھیں, اگر آپ نے بالکل اکارڈنگ ٹو دا لا اینڈ دا بک چلنا ہے نا تو رائٹ ناؤ آپ بھی کنٹمپٹ میں, چند صاحب بھی کنٹمپٹ میں, میں بھی کنٹمپٹ میں ہوں, کیونکہ کیس تو سب جوڈس ہے. ہم اس پہ ڈسکشن کیسے کر رہے ہیں؟ ہم نے کون سا دیکھیں قانون پہ چلنا ہے تو پھر قانون کی بات کریں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور کچھ نہیں ہونے لگا, اور تم نے 3 سال میں چلے جانا ہے, میں نے یہاں رہنا ہے, اس پہ کنٹمپٹ نہیں لگے گی. اور آپ کہتے ہیں سر وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تھا, وہ خدا کے بندے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تھا, اس پہ کنٹمپٹ نہیں لکھتی ہے. ارے میرے بھائی میں بتاتا ہوں نا آپ کو, یہ جان کے میں نہیں اٹھائی ہے, میں نے جان کے یہ پوائنٹ مارا ہے اور میں نے جان کے یہ بات کی ہے, اور میرا مائی میسج از لاؤڈ اینڈ کلیئر. جس کو سمجھنا تھا سمجھ گئے. تھینک یو ویری مچ فار پوائنٹنگ اٹ آؤٹ. اچھا چلو, میں کہنا تین آپ صلح کرواتے ہیں یار, آپ کی بھائی صلح کروا دیتے. سر میری لڑائی کسی سے نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور چیز, لڑائی آپ سے, ہم ایک اور چیز کلیریفائی کر دیں. ہم کیس کے میرٹس پہ بات نہیں کر رہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ عدلیہ کا لارجلی پولیٹیکل پارٹیز کو فیصلوں پر تنقید کرنا حق ہے سب کا. فیصلے پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں. عدلیہ پر تنقید کرنا, ججز کے اوپر تنقید کرنا, اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. انفارچونیٹ ریالٹی ہے اس ملک کی کہ کئی دفعہ یہ تنقید جائز ٹھیک بھی ہوتی ہے, ماضی میں ہم نے دیکھا ہے. اب اگر 8 سال بعد کسی فیصلے کو اٹھا کر اس کسی کے حق میں فیصلہ دیا جائے گا جو قانون کے خلاف ہے اور وہ کوئی عدالت کر جائے گی, تو پھر آپ عدالت کے اوپر ہی تنقید کریں گے. قانون تو اس کے اندر بڑے کلیئر ہیں. میں آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بات کر رہا ہوں. جب میاں صاحب واپس آئے تھے اور 8 سال بعد ان کا فیصلہ ان کو اہل کیا گیا تھا الیکشنز کے لیے. سو یہ بھی ہوتا ہے پاکستان میں سیاسی بہت سی, کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا وردی میں ترمیم کرنے کی بھی دی, آئین میں ترمیم کی اجازت بغیر پارلیمان کے. فیصل چودھری صاحب سے میں پوچھ لوں کہ اسٹریٹجی کیا ہے اس وقت. فیصل صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. فیصل صاحب یہ بات آپ سے اس دن بھی ہوئی تھی جب آپ پروگرام میں تشریف لائے تھے. بابر رحمان صاحب سے بھی پوچھا گیا تھا, جواب دیکھ کر بھی لگا کہ معافی مانگنا شاید مشکل دکھائی دے رہا ہے, کہ معافی نہیں مانگیں گے, الفاظ واپس لے لیں گے. لیکن آج کی پروسیڈنگز کے بعد لگتا ہے کہ معافی کے علاوہ چارہ کوئی نہیں, ورنہ یہ پروسیڈنگز چلیں گی. عدالت نے اپنا مائنڈ دے دیا کہ معاملہ بڑا سنگین ہے. دیکھیے معافی مانگنے سے یا نہ مانگنے سے تو فرق کوئی نہیں پڑتا. عدالتوں سے 99% جو توہین عدالت کے معاملات ہیں وہ معافی تلافی پہ ختم ہوتے ہیں. خوش اسلوبی سے ہی معاملہ طے ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر چیز کو بہت زیادہ ہم نے
بنا دیا ہے. پولیٹیسائز بھی ظاہر ہے, پولرائزیشن بہت زیادہ ہے ہر طرف سے. حکومت جو ہے وہ غداری کے مطلب ندیم صاحب کی حکومت جو ہے غداری کے پرچے کرانے پہ لگی ہوئی ہے. ان کے اپنے صوبے میں علیم عادل شاہد کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا بھی آپ حالت دیکھ لیں. مسئلہ یہ ہے کہ میری نظر میں تو کسٹوڈیل ٹارچر پہ بات ضرور ہوئی ہے, کارروائی کچھ نہیں. ٹھیک ہے, اس پہ ہونا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک. اور اسٹریٹجی عمران خان کی حامد خان بنا رہے, وہ حامد خان اس کیس کو دیکھ رہا ہے, وہ دیکھیں گے کہ کیا اس کو کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. آپ سے اگر مشورہ کیا خان صاحب نے, آپ کیا مشورہ دیں گے ہر چیز؟ میرا تو مشورہ دیکھیے, عدالت کے معاملات میں کاشف صاحب میں بالکل کلیئر ہوں کہ اگر تو عدالت میں کچھ آپ کی سے بات ہو گئی کہ جو ضرورت سے زیادہ مطلب کرٹیسزم ہو گیا, تو عدالت سے معاملات کچھ اسلوبی سے طے کرنے چاہیے. عدالتیں تگڑی ہوں گی, عدالت میں جج تگڑے ہوں گے. عدالت میں اگر جج فیصلے دیتے ہیں تو غلط فیصلے بھی دیتے ہیں. اب اسی معاملے کو دیکھ لیجیے, نیچے 2-3 مجسٹریٹس ہیں ہمارے خلاف, ہمارے حق میں کتنے تگڑے فیصلے دیے ہیں, تو وہ بھی تو وہیں کے جج تھے. بہرحال جس کسی نے بھی یہ معاملہ مشورہ ان کو دیا, میں نہیں سمجھتا کہ شاید مشورہ تھا. اس کو ہونا چاہیے تھا, کچھ اسلوبی سے طے ہونا چاہیے. کچھ اسلوبی سے طے ہونے سے مراد آپ کی ہے کہ معافی مانگ لیں. عدالت وہ واحد فورم ہے جہاں پہ آپ معافی مانگ لیں تو آپ کا قد نہیں گھٹتا. کیا یہ بات درست ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ عدالتوں کو اگر اس قسم کے رویہ اختیار کرنے سے عدالتیں مضبوط ہوتی ہیں تو کر لینا چاہیے. لیکن جو کنٹیسٹ کرنا ہے نہیں کرنا, ظاہر یہ تو فیصلہ تو ان کا ہے. میرے سے کوئی بھی رائے مانگے تو ظاہر میں میڈیا پہ تو نہیں دوں گا, میں ان کو رائے دوں گا. لیکن میری جو جنرل اپروچ ہے وہ یہ ایسی ہوتی ہے کہ عدالتوں کو جو ہے نا ان کو تھوڑا سا رائے دینی چاہیے. وہ عدالت بیٹھی ہوتی ہے, جج بیٹھے ہوتے ہیں, اور عدالتوں کو بھی آن دا ادر ہینڈ یہ جو جتنے بھی 5 ججز بیٹھے ہوئے ہیں ایز پر ایز نو, بیکاز اس میں سارے ہمارے کلیگ رہے ہیں, یہ اس مائنڈ سیٹ اور اپروچ کے لوگ نہیں ہیں. کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کاشف صاحب جو لا ہے وہ ویسے بھی دنیا میں آبسلیٹ ہو گیا, اس کو نہیں استعمال کیا جاتا. عدالتوں کے فیصلوں سے عزت بنتی ہے اور عزت بگڑتی ہے. جیسے اتنے سارے فیصلوں کا ذکر ہوا, ظاہر ہے یہ فیصلے ایسے نہیں ہیں جس پہ کوئی بھی بندہ فخر کر سکے, لیکن بہت سارے فیصلے ایسے ہیں انڈین عدالتوں نے دیے ہیں. مثلاً ندیم صاحب کی حکومت بھی اسی سپریم کورٹ نے بنا کے دی تھی. اگر اس طرح سے کرے تو یہ اس کو غلط تو نہیں کہہ سکتے, جب ظاہر ہے وہ بینچ بھی وہی تھا جس پہ بعد میں تنقید ہوئی بہت. وہی نا, اور بینچ اس بینچ نے دیکھیں, اس بینچ کے اوپر انہوں نے پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے کیا کیا نہیں کہا. اس کو اس عدالت نے گریسفلی ہینڈل کیا. انہوں نے کہا جی کہ نہیں, اس عدالت میں کیونکہ یہ معاملہ اس کا بہت زیادہ اس کو پھیلایا گیا یا میڈیا پہ چلا گیا, تو اس کا بھی ایک معاملہ حل ہو جائے گا. میرا خیال میں 7 دن کا جو ٹائم دیا ہے اس پہ, اچھا میں اس پہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ تنقید آ رہی ہے. بھائی وہ توہین عدالت کا معاملہ ہے جو آپ نے کیا. عدالت اور کنٹمنر کے بیچ میں معاملہ ہوتا ہے. یہ سیاسی پارٹیاں کیوں پریس کانفرنس کرتی ہیں؟ سر وہ مسئلہ یہ نا, آپ کو سمجھ, آپ کیا بات کر رہے ہیں, سمجھ آنا چاہیے آپ کو. عجیب گل کر رہے ہو, سمجھ نہیں آتا. سر بات یہ ہے کہ اگر تو پھر حکومت جو ہے, حکومت کا مسئلہ یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے, میں اس لیے کہہ رہا نا کہ 3600 ریفرنس کیے ہیں, ڈسکوالیفیکیشن نظر نہیں آ رہی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بس یوسف گیلانی فارمولا, حالانکہ پیپلز پارٹی کو تو اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ تو خود اس سے جو ہے وہ چاند صاحب نے بڑا کلیئرلی پہلے کہہ دیا کہ میں کم از کم میں کہا ہم نے کہ میں عدالت سے اس طرح توہین عدالت کے ذریعے سیاسی لیڈرشپ کی نااہلی کا قائل نہیں. یہی بات ٹھیک ہے؟ بالکل کلیئر. نہیں وہ ندیم بھائی کا تو ہمیشہ نہیں ہے ہی نہیں یار. اب جب ہمارے ساتھ ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے غلط ہوا ہے, تو اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحیح ہوا ہے؟ ہاں بات یہ درست ہے, بڑی ضرورت ہے یہ تو نہیں. اسی لیے میں فیصل بھائی کو بھی کہتا ہوں کہ جو موقف آپ کا ثاقب نثار صاحب کے دور میں عدلیہ کے ساتھ تھا, اب بھی وہی رکھے. بس صرف میرا یہی میرا علی زہری سے یہی میرا ثاقب نثار صاحب کے دور میں بھی یہ تھا. اپنا مسئلہ ہے کہ تھوڑی میری سنتا کوئی نہیں ہو, تسی بھی کر لو. تو یہ اصل میں تو لیڈرشپ کا کام ہے. لیڈرشپ کا کام بالکل ٹھیک ہو. کہتے ساری سنتا کوئی نہیں. ویسے بہت شکریہ فیصل چوہدری صاحب. کہتے ساری سنتا کوئی نہیں, سنتا کوئی نہیں تو بھگت بھی لیں گے. زہری صاحب, میں ذرا زہری صاحب کو لے بیچ میں.
ظاہری صاحب وہ یہ بھی آپ ہی کی پارٹی سے تھے، خیر آپ کی لیگل ٹیم ہے، یہ بہت سے کیسز میں آپ کی لیگل ٹیم کے طور پر پیش ہوتے رہے ہیں فیصل چودھری صاحب، ان کا اپنا ایک ویو ہے، لیکن لارجلی اگر میں کہوں کہ عدلیہ کے سامنے وہ کہتا نا کہ سر جھکانا، اپولوجائز کر دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. آپ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کر رہے، آپ کسی اور سے نہیں کر رہے. ایک عدالت واحد فورم ہے جس کے اوپر یہ چیز اگر آپ کر بھی دیں گے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے اوپر تنقید نہیں کرتے. ڈو یو ریئلائز دس؟ آپ کو احساس ہے اس بات کا کہ اور یہ کوئی ایسی عدالت بھی نہیں ہے جو پولیٹیکل فیصلے آپ کے خلاف دے رہی ہے. انہوں نے بڑا ریلیف دیا عدالتوں نے آپ لوگوں کو. کاشف دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور میں اس کا بھی بڑا شکر گزار ہوں، آپ کا بھی اور چند صاحب کا بھی، کہ انہوں نے کلیریفائی کر دیا کہ وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کر رہے تھے زرداری صاحب، کیونکہ ہو سکتا ہے میں سمجھا کہ عدلیہ کے بارے میں کر رہے ہوں. وہ 2-3 سال کے تو کوئی بھی ہوتا ہے نا، وہ تو جج بھی 2-3 سال کے لیے چیف جسٹس اپنا سپریم کورٹ میں آتے ہیں. تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور آپ نے بھی مان لیا. اب آ جائیں جو آپ نے سوال پوچھا، کریکٹ کر دیا. معافی مانگنا نا، اگر معافی مانگنی ہے تو معافی تو آدمی کسی کے سامنے بھی مانگتا ہے اگر آپ کی غلطی ہو. اپنے سے چھوٹے سے بھی معافی مانگ لیتا ہے، اپنے سے کسی سے بھی. اگر آپ کی غلطی ہے آپ کسی کے آگے بھی معافی مانگ لیں. تو چلیں اس کے اوپر ظاہری صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. آپ کے خیال میں اس سے انسان کی سر میری بات تو سن لینا، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس بات، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ غلط معافی بھی نہیں مانگنی چاہیے، یہ میرا یہ بھی ویو ہے ویسے لائف کے اندر. بالکل ٹھیک. لیکن یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ جو کنٹیمپٹ لگی ہے یہ ٹھیک لگی ہے یا غلط لگی؟ ایگزیکٹ ورڈز کیا تھے جو خان صاحب نے کہے تھے جس پہ کنٹیمپٹ لگی؟ ذرا پلیز آپ وہ دہرا دیں تاکہ جو باقی لوگ ہیں وہ ان کو ڈسکشن میں لے لیں. دہرا دیں. میں اس کو چلوا دیتا ہوں، 1 منٹ دے دیں مجھے، ہم اس کو دوبارہ چلوا دیتے ہیں. آپ کے خلاف ہم چلوائیں، انہوں نے کہا آپ کی آڈینس کو بھی یاد آ جائے نا. جی چلائیں. میجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے. آپ سب کو شرم آنی چاہیے. جی اس سے پہلے انہوں نے جو لائن تھی انہوں نے کہا تھا آئی جی صاحب آپ کو میں عدالت میں لے کے جاؤں گا. وہ آئی جی کے اوپر کنٹیمپٹ ہے نہیں عدالت میں تو آپ چلو اس کو بھی کہہ دیتے کہ جج صاحبہ میں آپ کی اپیلیٹ کورٹ میں جاؤں گا، یہ کہہ دیتے کہ میں آپ کو بھی عدالت میں لے جاؤں. ایک سیکنڈ، انہوں نے یہی کہا آئی جی صاحب میں آپ کو عدالت میں لے کے جاؤں گا. اگلی لائن تھی جو بھی نام ہے میجسٹریٹ صاحبہ میں آپ کے خلاف بھی ایکشن لوں گا. تو عدالت ہی کی بات ہو رہی ہے نا، اور تو ہمارے پاس کوئی فورم نہیں ہے. عدالت میں ہی لے کے جائیں گے نا. ان جو بھی اپیلیٹ کورٹ ہے، جو بھی کمیشن بنتا ہے واٹ ایور، وہ عدالت میں ہی لے کے جائیں گے. ہم نے کون سا قانون توڑا ہے آج سے پہلے؟ ہماری جماعت میں تو کوئی زہر بلوچ کا بھی نہیں نکلا. نہیں آپ رندہ بھی پھیرتے ہیں نا. ہماری جماعت میں تو کوئی ہماری جماعت میں تو کوئی بابا لاڈلا نہیں نکلا. ہماری جماعت بھائی رندے والی ٹیکنالوجی آپ نے نکالی ہے کہ رندہ پھیریں گے علی بھائی. ہماری جماعت میں تو کوئی سہولت مرزا نہیں نکلا. آپ بھی ہماری جماعت میں تھے، آپ بالکل کھل کے اپنا اوپینین دیتے تھے. اسی طرح کے اوپینین آپ اگر کبھی اور دوسری اپنی جماعت میں جس میں آپ واپس گئے وہاں دے کے دکھا دیں. میں دیتا ہوں، میں بالکل بالکل دیتا ہوں موقف، میں دیکھیں، لیکن موقف میرا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پولیٹیکل لوگوں کی کرپشن کے بارے میں میرا موقف اور پاپا جان پیزا کے بارے میں اور ہو، ملک ریاض کے بارے میں اور ہو. میرے قول و فعل میں ایسا تضاد نہیں ہوتا. آپ نے کیبنٹ بھی میرے ساتھ رہے. ایک پوائنٹ بتا دیں جہاں میں خان صاحب کو اس وقت بھی کہتا تھا، آپ کو یاد ہے کہ آپ لیڈر ہیں، آپ کسی کی نقل نہ کریں. آپ قاضی فیاض عیسیٰ کے اوپر بھی آپ کو یاد ہے فواد چودھری اور میرا کیا موقف تھا. 2 بندے تھے جن کا کلیئر موقف تھا. آپ کا موقف کہ ریفرنس نہیں ہونا چاہیے. ایک سیکنڈ رک جائیں، دونوں بھائی رک جائیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں ذرا سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات کروں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نے کہا تیار ہو جائے آپ پر ایکشن لیں گے، آپ کو شرم آنی چاہیے. اس سے پہلے آئی جی صاحب کی بات کر چکے تھے تو اس میں توہین کہا. یہ اب اس کا جواب آپ دیں گے. میں ذرا سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات کروں. راجہ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. راجہ صاحب عدالت نے ایک وے آؤٹ دیا ہے اس وقت تحریک انصاف عمران خان صاحب کو کہ چلیں 7 دن کا وقت اور لے لیں، لیکن سنگین معاملہ ہے، سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. ڈو یو تھنک اٹس اے وے آؤٹ کہ اگر معافی مانگ لیں تو معاملہ ختم ہو سکتا ہے، اگر نہ مانگیں تو مصیبت پڑ سکتی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور معافی مانگیں بھی تو ضروری نہیں ہے کہ معافی قبول ہو، لیکن ایک موقع ضرور ان کو دیا گیا ہے. میری نظر میں ایک ہی اب یہ راستہ ہے ان کے سامنے، جو جواب داخل کیا گیا تھا اس کو واپس لیں. جج صاحبہ جو ہیں زیبا صاحبہ ان سے معافی مانگیں اور اس معافی کو ساتھ لگا کر
ایک نیا جواب داخل کریں جس میں صرف اور صرف ندامت کا اظہار ہو اور عدالت سے استدعا ہو کہ ان کو معاف کر دیا جائے. سر لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں پھر بھی معافی گارنٹیڈ نہیں ہے تو طریقے صاحب یہ سوچے کہ اگر معافی مانگ کے ٹنگے جانا ہے تو پھر معافی مانگ کے کیوں ٹنگے جائیں, پھر لڑ کے ٹنگے جاتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, معافی مانگنے میں یہ امکان تو ہے کہ ان کو معافی مل جائے اور عدالت ان کو کنوکٹ نہ کرے, اس لیے اس امکان کو میں سمجھتا ہوں رد نہیں کرنا چاہیے. سٹیکس بہت ہائی ہیں یہاں پہ, جو نتائج مرتب ہو سکتے ہیں وہ بہت ہی ظاہر ہے ہماری سیاست کے لیے بڑے سیریس ہوں گے, اس لیے کوئی رسک نہیں لینا چاہیے. میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جو ایک ریمارک چلا ان کا, انہوں نے کہا ہمارا خیال تھا اب معافی ہو جائے گی تو آج ہی کیس ختم ہو جائے گا. سو اگر تو فرض کریں معافی مانگنے کے باوجود عدالت کہتی کہ کیس شروع کریں گے تو وہ تو آج تو کیس ختم نہیں ہونا تھا. سو کیا انہوں نے سینس یہی دیا ہے یہ جملہ بول کے کہ اگر مانگ لیتے معافی تو ہم قبول کر لیتے اور کیس آج ہی ختم ہو جاتا؟ اس سے تو یہی اشارہ ملتا ہے کہ کوئی آپس میں اگر جج صاحبان کی گفتگو ہوئی تھی تو ان کا رویہ اس جانب کم از کم مائل تھا. اگر حتمی کوئی فیصلہ نہیں بھی ہوا تھا تو وہ مائل تھے, لیکن ان کو موقع نہیں دیا گیا کیونکہ جس نوعیت کا جواب داخل کیا گیا وہ تو بہت ہی ایک جارحانہ نوعیت کا جواب تھا. اس لیے اب آگے کیا ہوتا ہے, عام طور پہ معافی پہلے دن مانگی جاتی ہے, بعد میں مانگی گئی معافی کا اثر عام طور پہ کم ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ قبول نہیں ہو سکتی. سر یہ بتائیے گا کہ اگر جج صاحبان فار ایگزامپل انہوں نے شو کاز کر دیا تو ان کے مائنڈ میں تو کنٹمپٹ ہو گئی نا؟ بادی النظر میں بالکل لکھا ہے انہوں نے کہ بادی النظر میں توہین ہو چکی ہے. اس لیے دیکھیں, پہلے عام طور پہ نوٹس ہوتا ہے جس میں وکیل کو موقع ہوتا ہے کہ آ کے کوئی موقف پیش کرے, اور اس کے بعد شو کاز نوٹس ہوتا ہے جس میں جو الیجڈ کنٹیمنر ہے یعنی کہ جس کے حوالے سے توہین کا الزام ہے وہ خود بذات خود پیش ہو. تو ان کو چھوٹتے ہی شو کاز نوٹس دیا گیا, یعنی کہ معاملہ سنگین تھا, عدالت نے اس کو سنگین سمجھا اور ان کو ایک طرح سے متنبع کیا عمران خان صاحب کو کہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے. ایسی صورت میں میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے کہ یہ ایک جارحانہ مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا. سر ایک راجہ صاحب, تحریک انصاف میں ایک سینس یہ ہے کہ ہم نے توہین نہیں کی. وہ جو 3-4 جملے ہیں انہوں نے کہا میجسٹریٹ صاحبہ میجسٹریٹ زیبا تیار ہو جائیں, آپ پر بھی ایکشن لیں گے. آپ سب کو, اور اس سے پہلے کیونکہ آئی جی اور ڈی آئی جی کا ذکر کر چکے, آپ سب کو شرم آنی چاہیے. اس میں آپ کے خیال میں سب سے سیریس جملہ کون سا ہے جس کو آپ کنٹمپٹ کے زمرے میں دیکھتے ہیں؟ لیکن تیار ہو جاؤ, اس کا جو لہجہ ہے, جو موقع محل ہے, عوامی جلسے میں ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر جب ایک جج کو یہ کہے کہ تم تو تیار ہو جاؤ. لیکن جج صاحبان کے حوالے سے یہ نہیں ہوتا, فیصلہ جتنا مرضی غلط ہو اس کے خلاف اپیل دائر کی جاتی ہے اور ایک وقار کے ساتھ اپیل دائر کی جاتی ہے. اب یہ کہنا کہ تم شرم کرو اور تیار ہو جاؤ, یہ بہت ہی قابل اعتراض جملے تھے. ان کو کسی صورت بھی ان کا کوئی جواز مہیا نہیں کیا جا سکتا. بالکل درست. آج مریم نواز صاحبہ کی آپ نے ٹویٹ پڑھی ہوگی, نے کہا ترازو سیدھا نہیں ہو سکا. لیکن میں کوئی اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا. یہ اب سیاست کے معاملات ہیں, سیاسی حریف چاہتے ہیں کہ دوسرا جو شخص ہے وہ کھیل سے باہر ہو جائے, جیسے کہ میاں نواز. نو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیئر انٹینٹ. میں کہہ رہا ہوں یہ جو جملے ہمارے بینچ فکسنگ, یہ بینچ جو isn't that this is targeting the judges, it's not about decisions. یہ فیصلوں کی چیز نہیں ہے, یہ ڈیسیژن, یہ ججز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ تو انصاف ہی نہیں کر رہے, آپ کا تو ترازو سیدھا نہیں ہے, آپ تو بینچ فکسنگ کرتے ہیں. there is leverage, courts have shown leverage now. توہین عدالت کا جو قانون ہے وہ ایسا قانون ہے کہ کوئی بھی عدالت اس کو زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہتی, اور ایک فیئر کامنٹ, ایک تنقید, نظام پہ تنقید, تاریخ پہ تنقید, یہ ہر ملک میں جائز سمجھی جاتی ہے. ورنہ نظام آپ کا جو ہے بالکل مبرہ ہو جائے کسی قسم کی بھی تنقید سے. اس لیے ایک عمومی تنقید کرنا اور ایک شخص کو یا ایک فیصلے کے حوالے سے کسی پہ کو شرم کا کہنا, دونوں باتوں میں بہت فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سلمان اکبر راجہ صاحب نے کہا کسی کو شرم کا کہنا اور تنقید کرنا دو مختلف چیزیں. اب ذرا چین صاحب, کیونکہ اب ظاہر ہے آپ کا خیال ہے, راجہ صاحب کا بھی خیال ہے, لارجلی لوگوں کا خیال ہے کہ معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. معافی مانگ تو ایسا لگ رہا ہے, عدالت کا سینس یہ مل رہا ہے کہ عدالت معاف کر دے گی, جس طرح کے آج کے ریمارکس آئے. میں تھوڑی تاریخ میں لے جاؤں. ہمارے ملک میں
عدلیہ کی بھی ایک تاریخ ہے، سو بھی اس کے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے شروع کیا، اب یہاں اعتزاز صاحب آئیں گے، وہ کہیں گے ادھر ہی کیس میں بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم ہوتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا، نواز شریف کی حکومت ختم ہوتی ہے اسی طرح ریسٹور کر دی جاتی ہے. ایک تاریخ ہے. 8 سال بعد میاں صاحب کو کچھ اور کر دیا جاتا ہے، ان کی حکومتیں بھی بحال کر دی، ان کو اہل بھی کر دیا، ان کے کیس بھی ختم کر دیتے ہیں. سو یہ ایک تاریخ ہے پاکستان کی عدلیہ کی. لیکن یہ تنقید کی بھی ایک تاریخ ہے جو پچھلے 4-5 سال میں کس طرح تنقید ہوتی رہی ہے. پہلے آج فار ایگزامپل سعد رفیق صاحب آج کیا کہہ رہے تھے، یعنی پولیٹیکل ایلیٹ اب یہ چاہتی ہے کہ یار کیس کچھ بھی ہوئے عمران خان کو پھیلا دو. پولیٹیکل ایلیٹ سن لیں، میں سنانے لگا ہوں، بڑا ٹائم ہے اس کا جواب آپ ہی نہیں دینا. سنیے سعد رفیق صاحب آج کیا کہہ رہے تھے پریس کانفرنس. توہین عدالت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. سول سرونٹس کو دھمکیاں دیں، گالیاں دیں، ابیوز کریں، اس کا آپ کے پاس پرمٹ نہیں ہے. تو قوم دیکھ رہی ہے کہ توہین عدالت کے حوالے سے کیا کارروائی ہوتی ہے. ہم سب اس بات کو آبزرو کر رہے ہیں. یہ وہ تھے نا جنہوں نے کہا تھا لوہے کے چنے ہیں دانت ٹوٹ جائیں گے. آپ آگے چلنے دیں. اب سنیں کہ پینما کے دوران اس وقت کیا تنقید کی گئی ججز کے اوپر. صادق الامین کا فیصلہ کون دے رہے ہیں؟ جو ہمیشہ ڈکٹیٹروں کو حلف دیتے رہے ہیں اور جو BCO کے تحت حلف لیتے رہے ہیں. کہ یہ جج صاحبان بغض سے بھرے بیٹھے ہیں، لیکن جنہوں نے احتساب کو انتقام بنایا اس احتساب کا بھی احتساب ہوگا. وہ کون سے لوگ ہیں بھائی نواز شریف کو جنہوں نے نااہل کیا ہے؟ ان کا حساب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ منصفوں سے جنہوں نے ناانصافی کی اور جب سوال پوچھا جائے تو توہین عدالت کے پیچھے چھپ جائیں. اور وہ جج ہمارے خلاف اس طرح کے فیصلے دیں اور ہم سر تسلیم خم کر لیں. نواز شریف اس کو چیک نہیں کر سکتے. 5 لوگوں نے نواز شریف کو رسوا کر کے اس دفتر سے باہر نکال دیا. پیناما میں کوئی کرپشن کا الزام نہیں تھا، لیکن ججوں نے نہ صرف مجرمانہ خاموشی اختیار کی رکھی بلکہ عمران خان کو کہا کہ تم نواز شریف کو باہر نہیں کر سکے، آؤ میرے پاس درخواست لاؤ، تمہاری درخواست میں سنوں گا. یہ 4-5 لوگ کروڑوں عوام کی قسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ایک فیصلے نے جو 5 ججوں نے کیا ہے ملک ستیہ ناش ہونا شروع ہو گیا ہے. جو ہمیں چبانے کی کوشش کرے گا اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے. ہم لوہے کے چنے ہیں. یہ اس وقت پینما تھا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کیس کیا بیلٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر سیاستدان تنقید کرتے ہیں عدلیہ پر. نہیں میری بات سنیں، سیاستدانوں کے ساتھ میں ایسی بات کو جواب، سیاستدانوں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں. بالکل ہوئی ہیں. میں نے کہا اب میاں نواز شریف کا جو کیس تھا اس میں عدل ہوا ہے؟ نہیں ہوا. تاریخ پر آپ جیسے بندے اگر کہہ دیں کہ عدل ہوا ہے، نہیں میں اس وقت عدل ہوا نا. میرا خیال میں پہلے دن سے ہی کہتا ہوں وہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے نائل کرنے کا دیا تھا وہ مجھے سمجھ نہیں آیا، جس میں انہوں نے کہا تھا تنخواہ کا ٹرائل کورٹ کے کیس سپریم کورٹ سناتی ہے، یہ عدل ہوتا ہے. اور ٹرائل کورٹ میں جو فیصلہ ہوا وہ ٹھیک ہوا کیونکہ منی ٹریل میاں صاحب نے دینی تھی، وہ منی ٹریل نہیں دی. سپروائزری جج صرف سیاستدانوں کے اوپر لگتے ہیں نا وہ سپروائزری جج نا چھوڑ دیں. یہ چلو پریکٹس غلط، میں نے کہہ دیا یہ غلط ہے. کیا سیاستدان کا کام نہیں ہے اس کے اوپر لگے الزامات کا جواب دے؟ بالکل دے. کون دے گا جواب؟ میں بتاتا ہوں. اپارٹمنٹ نکلے لندن میں. سن لیں چند صاحب، بالکل جواب. آج آپ میاں صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. نہیں میں میاں صاحب کو ڈیفینڈ نہیں، میں بات کر رہا ہوں. 2016 میں پینما آیا، 1999 میں کہتے ہیں ہم کرائے پہ رہتے ہیں، 2012 میں کہتے ہیں ساڈی لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں. سلیمان شہباز 2014 میں کہتا ہے زبانی کیس یاد ہے نا، ہزاروں پروگرام آپ کر چکے ہیں. آگے چلے نا. یہ ایک سیاستدان کا بھی کام ہے کہ جج سوالوں کا جواب. میں بات اور کر رہا ہوں، بات یہ ہے ابھی اگلا چلا لوں اس کے بعد پھر کر لیں. چلا لیں. یہ تو چلے ہو گیا. میں نے آپ کی یہ بات بھی مان لی کہ پینما کا فیصلہ جو جوڈیشری کا آیا اس پر اس کا حل بھی کوئی ڈسکس کر لینا کرتے. اس کے بعد حل بڑا ٹائم ہے. نہیں بڑا ٹائم آپ کے پاس، اب ٹائم تھوڑا ہے، بڑا ٹائم نہیں ہے. ہاں چلو ٹھیک ہے. ARY کے پاس کبھی کبھی ٹائم بڑا ہوتا تھا، آج کا حال اتنا بھی بڑا ٹائم نہیں. چلو ٹھیک ہے، اسے بند ہی ہو جاؤ گے کی کر لو گے اوکے بند کتنا بند کر لو گے. پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ہوا، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی، وہ رولنگ سپریم کورٹ نے سنڈے کو عدالت کھلی، چیلنج ہوا، اس کا فیصلہ آیا تو وہ جمہوریت کی جیت تھی بقول آپ کی پارٹی اور تمام اتحادیوں کے. سنیں وہ اس وقت کیا کہتے ہیں. عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کے نتیجے میں یہ انصاف کی جیت ہے.
یہ آئین کی جیت ہے، جمہوریت کی جیت ہوئی ہے، آئین کی جیت ہوئی ہے اور سلیکٹڈ کا شکست ہوا ہے۔ بڑا اچھا فیصلہ تھا یہ جس وقت یہ بات ہوئی۔ اب پنجاب حکومت آ گئی، ایک خط چودھری شجاعت حسین صاحب کا آیا، سپریم کورٹ نے پھر نوٹس لیا، جیسے اس ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا نوٹس لیا تھا، اس ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا نوٹس لیا، اور جب فیصلہ خلاف آیا تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ ایک یا دو ججز جو ہمیشہ سے اینٹی پی ایم ایل این رہے ہیں، بار بار اسٹیبلش ہوئے ہیں، انہی کو اس بینچ میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو جس طرح میچ فکسنگ ایک جرم ہے، اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے۔ اگر یہ صرف 3 ججز بیٹھ کے فیصلہ سنائیں گے، پھر جو سیاسی صورتحال اس ملک میں بنے گا، ہماری بس کی بات نہیں ہوگا کہ ہم وہ سنبھالیں۔ پنجاب کے کیس کے حوالے سے ہم اس بینچ کا بائیک آؤٹ کریں گے۔ کوئی مداخلت جو حکومتی عمل اور سرکار کے عمل کو متاثر کرے، اس سے ہر ایک اجتناب کرے۔ ہم ہر اس عدالت کا اور اس جج کا گھراؤ کریں گے جو تمہارے اس گندے اور گھٹیا ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف اقدامات کرے۔ سو پرابلم یہ ہے کہ سب کو تھوڑا تھوڑا ایک سٹیپ پیچھے لینا پڑے۔ عدلیہ کو بھی اپنے آپ کو دیکھنا پڑے، ظاہر ایک تاریخ ہے عدلیہ کی بھی، عدالتوں کی بھی ایک تاریخ ہے۔ جیسے ہم بار بار اس پہ تاریخی طور پر کہتے آئے ہیں کہ سموسوں کا نوٹس ہوتا ہے، بوتلوں کا نوٹس ہوتا ہے، لیکن ایک جوڈیشل ایکٹیویزم سم ٹائمز گیون کہ چیف جسٹس اس وقت کا کون ہے، جوڈیشل ایکٹیویزم بھی بہت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تنقید اٹریکٹ ہوتی ہے عدالتوں کی طرف۔ لیکن وہی جج جو اس بینچ میں تھے فیصلہ دیتے ہیں آپ کے حق میں، وہ آئین، قانون اور جمہوریت کی جیت ہوتی ہے۔ آپ کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو یہ بینچ فکسنگ ہوتی ہے۔ ہاؤ ڈو یو فکس دس؟ دیکھیں، جب تاریخ میں عدل ہوتا ہے نا، کوئی بھی ڈسکشن جو مرضی ہوتی رہے، اس کو پھر سارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ عدل ہوا ہے، نظر آتا ہوتا ہے، نظر آ جاتا ہے۔ عدل ہوتا ہوا نظر ہی آنا چاہیے۔ لیکن جب بینچ فکسنگ ہوگی، اب لارجر بینچ کا مطالبہ دیکھیں آپ نے، فل کورٹ کا مطالبہ، فل کورٹ کا مطالبہ، اس میں کیا حرج تھا؟ اعتزاز احسن صاحب نے کہا غلط ہے۔ اچھا، میری اعتزاز احسن صاحب کی حرج کی بات نہیں ہوتی نا، میری بات سن، ایک کوئی ضرورت کی بات ہوتی ہے۔ پولیٹیکل جماعتیں اگر مطالبہ کر رہی ہیں، اگر ان کے وکیل مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس پہ جج کی ایک روایت ہوتی ہے کہ کسی جج پہ کوئی اعتراض بھی اٹھ جائے تو وہ جج اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک روایات ہیں، یہ روایات ہیں، اور یہ بڑی ہائی مارل گراؤنڈ کے اوپر عدلیہ دیکھیں، عرف عام اس کے قلم سے سزائے موت بھی ہو جاتی ہے، اسی کے قلم سے انسان کی زندگی بڑے اللہ تعالیٰ خدا پروردگار نے اپنے اختیارات نیچے ججز کو بہت زیادہ، اس سے زیادہ اختیارات کسی کے پاس نہیں ہے جس نے عدلیہ کے پاس ہے۔ لیکن آپ اگر عدل کی بنیاد پہ فیصلے کریں گے، بے شک تنقیدیں ہوتی رہیں۔ اب ایک لیڈر جب تنقید کرتا ہے، وہ پہلے والا زمانہ نہیں، ساتھ فائرنگ شروع ہو جاتی ہے کروڑوں کی صورت میں، سوشل میڈیا کی، تو کیا کیا اس کی فیملیز کے اوپر کیا کیا ہوتا ہے۔ بٹ یو ریئلائز، میں ایک بات یہ چلانے کا مقصد کیا تھا؟ سنیں، چلیں میں نے پینما کو فی الحال حذف کرتے ہیں کاروائی سے۔ جو دوسرے ساری تنقید تھی بلاول صاحب کی، مریم نواز صاحبہ کی، یہ جس کی آپ بات کریں، آپ جانتے ہیں کہ جو وکلا جن کے بارے میں، یا جو لوگ جن کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے بہت پرو وکلا، ان کا بھی خیال تھا یہ سیدھا سیدھا کیس ہے، یہ نہیں ہولڈ ہو سکتا کیونکہ پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، آئین یہ بنیادی بات کرتا۔ سو یہ چیز تو پہلے کسی نے گالی تو نہیں دی، کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نبٹ لیں گے آپ سے۔ بینچ فکسنگ گالی نہیں، بینچ فکسنگ، بینچ جب آپ بنائیں گے ایک مقصود، پوری پولیٹیکل جماعتیں کہہ رہی ہیں ہاتھ ہمارے حالات ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گے، دھمکی نہیں۔ یار یہ کیا، یہ تو پولیٹیکل ورڈ ہے نا، جیسے شرمناک پولیٹیکل ورڈ، سر یہی پولیٹیکل ورڈ ہوتا ہے۔ میری بات عمران خان صاحب کی تو شرمناک، شرم کرو، کرو ٹائپ، گھروں کا گھیراؤ کریں گے، یہ کیا ہے سر؟ اب میری بات سنیں نا، گھیراؤ، جو بھی گھیراؤ غلط بات ہے، گھراؤ کو کون ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ گھراؤ غلط بات ہے، جو غلط ہے زیدی صاحب وہ غلط ہے۔ لیکن آپ یہ ایک ایڈیشنل سیشن جج کو ایک اتنا بڑا لیڈر بیٹھ کے جلسے میں یہ بات کرے، وہ کیا آپ میسج جائے گا؟ صرف ان کے ایک بات کرنے سے صرف ان کے الفاظ نہیں ہوں گے نا، ان کے فالوورز جو سوشل میڈیا پہ، جو میڈیا پہ جو پبلک کرتی ہے، پھر وہ یہ جو آپ الفاظ کر رہے تھے، آپ کے فالوور بھی میڈیا پہ ہی کر رہے ہوں گے کیا؟ تو اگر میں سمجھتا ہوں توہین عدالت اگر آپ، ایک ہوتا ہے رول آف لا کی طرف آپ نے چلنا ہوتا ہے، جوڈیشل ریفارمز، جوڈیشری کو تھک سکنڈ ہو جانا چاہیے اب، کیونکہ بڑی تنقید، جوڈیشری کے اندر ریفارمز ہونی چاہیے۔ ٹھیک، میں خود پرائم منسٹر صاحب کو، یہ زیدی صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے جو وزراء اعظم جب وزراء اعظم ہوتے ہیں اس وقت وہ ڈرتے ہیں، ان کے کیسز ہوتے ہیں، تو جو ہمارے وکیل ہیں، جو پیش جن کو آپ رائے کے لیے بلاتے ہیں، وکیلوں کی رائے سیاسی جماعتوں کے اندر کبھی بھی جوڈیشری کے خلاف نہیں ہوتی، انہوں نے پیش ہونا ہوتا ہے، ان کا کروڑوں کا سٹیک ہوتا ہے۔
جوڈیشل ریفارمز نہیں ہوگی تو یہ معاملہ آگے نہیں چل سکتا. زیدی صاحب یہ ساری تاریخ بھی ہے لیکن عمران خان صاحب کی بھی ایک تاریخ ہے. بہت سی کیس میں 12 بجے عدالتیں کیوں کھلیں, چیف جسٹس وہ افتخار چودھری صاحب کے بارے میں جو دھرنے کے دوران وہ فرماتے ہوتے تھے, یہ کہاں جا کے رکے گی بات؟ دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو کوئی فیصلہ کرے, دیکھیں آپ کے خیال میں وہ غلط فیصلہ ہوگا, ہو سکتا ہے فیصلہ بھی غلط ہو. افتخار چودھری جج تھا, چیف جسٹس تھا, لیڈر تھا, وہ بھی پولیٹیکل لیڈر تھا, اس نے بعد میں جماعت بنا بھی دی. کون سی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے؟ اس نے اپنی جماعت بھی انہوں نے بنائی. تو اس وقت بھی پولیٹیکل پارٹی کے وہ ایجنڈے پہ تھا جناب. ہم مالک ریسٹوریشن آف جوڈیشری آپ اور ہم سارے نعرے مگاتے ہیں, ہم شرمندہ ہے, معافی مانگتے ہیں, ہم غلط تھے, تاریخ نے ثابت کیا ہم ٹھیک تھے, بندہ غلط نہیں. ہم نے جوڈیشری کی بحالی کی تاریخ چلی, ہم نے افتخار چودھری بحال کروا دیا. کوئی آدمی دوبارہ بھی اگر کسی چیف جسٹس کو کوئی غیر آئینی طریقے سے نکالے گا پھر اسے لڑیں گے. ہم رول آف لا جوڈیشری کی طرف تھے, رول آف لا جوڈیشری افتخار چودھری کی طرف سامنے نکلا افتخار چودھری. ہاں تو پھر یہ بھی ہوتا ہے ساری غلطی نظام عدل کی ہوگی نظام عدل. علی زیدی صاحب, there somewhere people need to take a back seat. Even politicians need to take a back seat. میں کاشف دیکھیں آپ کے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیک اے بیک سیٹ اور ریلیکس اور ٹیمپریچر کو ٹھنڈا کریں اینڈ ایکسپٹ دا ڈیسیجنز آف دا جوڈیشری, جو بھی فیصلہ دیں فیصلے پہ تنقید کر لیں, آپ کے پاس رائٹ ہے اپیل کرنے کا, پھر ری اپیل کرنے کا. دوسرا یہ ہے کہ یا پھر یارڈ اسٹک ایک کریں سب کے لیے. یہ پک اینڈ چوز جب آپ کریں گے تو ایشو ہے. اگر خان صاحب, مجھے نہیں پتا کیا ان کے لائرز فیصلہ کر رہے ہیں, مطلب وہ تو بڑے لیگل مائنڈز ہیں وہاں پہ. اگر وہ یہ کہہ دیں کہ جی شاید میں نے یہ جو ہے یہ والا لفظ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا, بٹ آئی ریزرو دا رائٹ ٹو اسٹل ٹیک گو ٹو کورٹ اینڈ ٹیک دیز پیپل ٹو کورٹ, تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. یعنی کہ آپ نے یہ کہہ بھی دیا کہ ٹھیک ہے آئی شوڈ ناٹ ہیو سیڈ دیز ورڈز, اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا آئی اسٹل ریزرو دا رائٹ ٹو ٹیک دیم ٹو کورٹ بیکاز آئی بلیو جسٹس از ناٹ بین سروڈ. تو اگر آپ کسی کیس پہ بھی اپیل کر سکتے ہیں تو پھر آپ تو کسی لا انفورسنگ آفس سے لا انفورسمنٹ آفیسر کو بھی کورٹ میں لے جا سکتے ہیں, یا آپ جو بھی آپ کے پروسیس ہوتا ہے کسی جج کو کے خلاف جانے کا وہ بھی کر سکتے ہیں. علی زیدی صاحب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت میں آپ سے ایڈریس کر رہا ہوں اس وقت, علی زیدی صاحب آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی اور میں کہوں علی زیدی تیرا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ بات تو ایک ہی بات کر رہا ہوں لیکن دوسری والی بات آپ کو پسند نہیں آئے گی. واٹ دا لارجر سینس از کہ آپ بے شک ان کو کہیں دیکھیں جج صاحبہ آپ کا فیصلہ ہم سے اگری نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا دھاندلی پر ایک اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کا ایک کمیشن بنا تھا, اس نے ایک فیصلہ دیا جو خان صاحب کو پسند نہیں آیا. خان صاحب نے کہا جی مجھے ضروری نہیں ہے کہ میں اس فیصلے سے اگری کروں, میں نے کمیشن سے اگری کیا تھا, وچ از فائن, دس از ہاؤ ایگزیکٹلی ہاؤ اٹ از, کہ آپ کا فیصلے سے اگری کرنا ضروری نہیں ہے. بٹ لوگوں کا یہ بہت سے وکلا کا اور عدالت کا یہ خیال ہے کہ ہاؤ یو ایڈریس دم میکس آل دا ڈفرنس. کس طرح آپ کرتے ہیں؟ بریک کے بعد مجھے اس کا جواب دیجیے گا. مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک بھی لے لوں, بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. جی علی زیدی صاحب, سو اٹ از آل اباؤٹ ہاؤ. پرابلم یہ ہے کہ آئی نو کہ اس وقت ہماری پالیٹکس اس فیز سے گزر رہی ہے علی زیدی صاحب جہاں پہ سیاستدان ہوں, وہ جوڈیشری, ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو کہ مقدس گائے سمجھی جاتی تھی کسی زمانے میں, یہ دونوں جو انسٹیٹیوشنز ہیں, they're taking them head on. یہ کہیں نہ کہیں سیٹل ہونا ہے معاملہ. آئی ہوپ آئینی اور قانونی طریقے سے سیٹل ہوگا اور کسی بہتر جگہ سیٹل ہوگا. بٹ ڈو وی ریئلائز کہ ہمیں کہیں نہ کہیں اب اس نظام کو ٹھیک بھی کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ ایز لیڈرز. یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالتوں کو گالیاں نکال رہے ہیں, بینچ فکسنگ کے الزامات لگا رہے ہیں, وہ جی ترازو سیدھا نہیں ہوا اس کا مطلب تمہارا ترازو ٹیڑھا ہے. مطلب بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تمہارا ترازو ٹیڑھا ہے, تم انصاف نہیں دیتے عدالتوں میں. So somewhere we need to kind of probably do you think پولیٹیشنز کے طور پہ آپ کو سیٹل کرنا پڑے گا اس ایشو؟ کاشف دیکھیں, میں آئی ایگری پولیٹیکل بات جو آپ کر رہے ہیں, لیکن ایک وہ کامن لا میں ہمیں نا وہ کامن سینس سے ہی ڈرائیو ہوتا ہے نا. دو ہوتے ہیں کنٹیمپٹ کے, سمپل کنٹیمپٹ آف کورٹ کہاں لگتی ہے. ایک لگ جاتی ہے کہ اگر آپ عدالت میں کھڑے ہو کے ڈسریسپیکٹفل ہو جائیں بینچ کے یا عدلیہ کے, عدالت میں کھڑے ہو کے, یا آپ عدالت کے حکم کو نہ مانے تو وہ بھی کنٹیمپٹ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر عدالت آپ کو حکم دے کسی کام کرنے کا, کچھ بھی کرنے کا, اور آپ کانسٹنٹلی عدالت کے حکم احکامات نہ مانے تو پھر وہ توہین عدالت ہو جاتی ہے. اب یہ جو بڑی فائن لائن, تھن لائن ہے جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں,
یہ وہ اتنی تھن رہی نہیں ہے, وہ تو بڑی مارکر کے ساتھ لائن I know. یعنی کہ اگر آپ یہ مجھے کہیں, آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ 3, اگر یہ کہے کوئی آدمی کھڑا ہو کے, کوئی بھی, میں اگزامپل کے طور پہ مفروضہ دے رہا ہوں آپ کو, کہ جی یہ 3 آپ فل بینچ بنائے, ہم ان 3 ججز کو مانتے نہیں. اب سپریم کورٹ کے 3 ججز ہیں, اس کا کیا آپ نہیں مانتے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ بے ایمان ہیں, کہ وہ باعث ہیں؟ یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی تو پھر آپ طریقے سے کہہ سکتے ہیں نا, ریکیوز کرتے ہیں. میں نے اسی لیے چلایا ریاضی صاحب, میں نے اسی لیے یہ چلایا. چند صاحب مجھ سے پوچھے تھے یہ کیوں کر رہے ہیں آپ, آج چلانے کا مقصد کیا ہے؟ اور میں یہ کہتا کہ دس از, یہ پالیٹیشنز اس طرح جوڈیشری کو ایڈریس کرتے ہیں ہمارے ملک میں. چلانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ غلط ہے جس طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جوڈیشری کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کے اوپر وائی ڈو دے اٹریکٹ سو مچ کرٹیسزم. یہ بھی کیونکہ فیصلہ پبلک پراپرٹی ہے. لیٹ می سے سم تھنگ ہیئر, کیونکہ فیصلہ پبلک پراپرٹی ہے. جن جج صاحبہ کا ذکر ہو رہا ہے, جب شہباز گل کا جوڈیشل کر دیا گیا اور پھر دوبارہ جوڈیشل سے اس کو پولیس کسٹڈی میں دیا گیا ڈسپائٹ ٹارچر, جس کا ذکر کرتی ہے تحریک انصاف, یہ بھی کہتے ہیں کہ 20-25 سال میں پہلا فیصلہ ہے ایسا. سو جوڈیشری بھی اٹریکٹ کرتی ہے بہت سارا کرٹیسزم اپنی طرف. اگر آپ اس طرح کے فیصلے دیں گے بھی, اب ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہ کہیں اس چیز کو پبلکلی آ کے, لیکن اگر فیصلے تنقید کے قابل ہوں گے تو تنقید تو ہوگی. فیصلوں پہ تنقید تو ہوتی آئی ہے, وہ دنیا میں ہر جگہ ہوتی آئی ہے. ایشو ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ عدلیہ کے کسی ممبر کے اوپر اگر آپ سوال اٹھا لیں, یا ایک جوائنٹلی یا انڈیویجولی یا عدلیہ کے اوپر آپ سوال اٹھا لیں, بینچ کے جو اوپر ججز بیٹھے ہوئے, چاہے وہ کسی لیول پہ, یہ ڈسکشن ہے نا. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کو بہتر طریقے سے کہا جا سکتا ہے, لیکن میں صرف پہلے لائن پہ اپنی واپس کر رہا ہوں, یارڈ اسٹک ایک رکھ لیں. ٹھیک ہو گیا, yeah, that's a fair point. I totally agree with this. پرابلم وہاں پہ بھی آتا ہے کہ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ خرابی تقریباً کم و بیش ایک جیسی ہو, 2 کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے جی ہم اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتے, اور 3 کہا جائے تو آ جاؤ نا پائی جان, تانوں تے سیدھا کر لیجیے. جو کمپیریزن ڈرا کیا جا رہا ہے, میں پھر یہ کہوں گا, طلال چودھری اور دانیال عزیز کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ معافی مانگ لیں, پارٹی نے ان کو معافی مانگنے کی اجازت نہیں دی گئی. قربانی کا بکرا بنایا گیا اس وقت. اس کے فوراً بعد احسن اقبال صاحب کے اوپر بھی توہین عدالت لگی, ان کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ معافی مانگ لیں, انہوں نے اجازت دی اور معافی قبول ہو گئی عدالت کی طرف سے. ان دونوں نے معافی نہیں مانگی, جبکہ نہال ہاشمی کیس میں عدالت کا کہنا تھا یہ کیس ہی ڈفرنٹ ہے. یہ سیدھی انہوں نے جی آئی ٹی کے ممبران کو دھمکیاں لگائی ہیں, ان کے بچوں کو دھمکیاں لگائی ہیں, یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. اب مسئلہ یہ کہ جو زیدی صاحب بات کر رہے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ فیصلے, آپ کے فیصلے ہی آپ کا کرٹیسزم اٹریکٹ کرتے ہیں. یہ فیصلہ کیوں یہ تنقید ہوئی, یہ کوئی نہیں دیکھ رہا. جیسے آپ نے کہا دیکھیں جی ججز اب فیصلے کرتے ہیں تو تنقید تو ہوگی, یہاں پر بھی جوڈیشل ہونے پہ تنقید ہو, نہیں فیصلے کرنے کے بعد عدلیہ پر بھی تنقید ہوتی ہے نا سر. دیکھیں ہم نے کبھی کہا ہے کہ افتخار چودھری سے نمٹ لیں گے, یا کسی نے نمٹا بھی ہے ان سے. آپ لوگوں کو کتنی کنٹمپٹ ہوئی؟ نہیں کسی نے کہا, اور یار پیپلز پارٹی والی کنٹمپٹ بھی نکالا. اچھا میری پیپلز پارٹی کا تو لمبا ریکارڈ ہے نا, اور نوٹس ملیا کھ نہ ہلیا, وہ نوٹس آج کل ادھر مشوروں میں شامل ہے. او پاجان ہوا تھے تاڑے شرجیل میمن کو نوٹس ہوا تھا. اچھا میری بات, سندھ گورنمنٹ کو نوٹ کے کتنے وزراء کو جو تنقید کر رہے تھے, لیکن پیپلز پارٹی نے معافی مانگی. عدلیہ سے کبھی ٹکراؤ پہ اس لیول پہ نہیں گئی کہ ادارے کا نقصان ہو, اداروں کو ٹکراؤ کی طرف نہیں ہمیں جانا چاہیے, اداروں کو سلجھاؤ کی طرف جانا چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے, میں سمجھتا ہوں جو عوام بھگت رہی ہے نظام عدل کو, ہم ایک دو کیسز ریفلیکشن ہوتی ہے, جو عوام بھگت رہی ہے جوڈیشل ریفارمز کس نے کرنی ہے, ہم نہیں کرنی ہے نا, ٹھیک ہے, پولیٹیکل جماعتوں نے کرنی ہے نا. جو جماعت اقتدار میں رہتی ہے وہ, میں نے اپنی ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھا کہ سوائے 18ویں ترمیم میں تھوڑا سا ڈسکشن ہوئی تھی, اس کے علاوہ کبھی جوڈیشل ریفارمز کی طرف ہم گئے. ججز اپوائنٹمنٹ, ججز کا کنڈکٹ جو ہے, سو موٹو کا قانون, اور بہت سارے جو ریفارمز ہوتی ہیں. اب یہ سن کوئی نہیں رہا, تھوڑے لوگ سن رہے ہیں, لیکن یہ تھوڑے بہت سنے یا نہ سنے سر, یہ بات آپ کی آواز بلند کرتی رہنی چاہیے. یہ جو وکلا نے آپس میں رل کے ایڈجسٹمنٹس لینے کا طریقہ نکالا, آنے والے وقتوں میں جوڈیشل ریفارمز یاد آئیں گی. تو ہمیشہ نہیں, اب کیونکہ آپ کا ہنی مون پیریڈ گزر گیا نا ایئر وائی کا, اب آپ کو یاد آئیں گی. ہم کہیں گے کہ آپ کہیں گے رول آف لا ہونا چاہیے اس ملک میں, اور میری بات سنیں, رول آف لا ہونا چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے ایبسولوٹلی. بس ایک آخری چیز, اور جانے سے پہلے دونوں دوستوں سے, میں ابھی تک اپنے پروگرام اس کا ذکر نہیں کیا, لیکن میں آپ کی پارٹی سے یہ توقع ضرور کرتا تھا چاند صاحب کہ چینل کا لائسنس ریووک کیا, چینل کے لوگوں صحافیوں کو مارا گیا, ان کو پاکستان سے بھاگنا پڑا ہے, ان کے اوپر کیسز سیڈیشن کے ہو رہے ہیں, اور آپ لوگ خاموش بیٹھے.
یا آپ کی ایک لپ سروس. یہ میں صرف میری ایک گزارش اپنے بھائیوں سے ہوتی ہے، جمہوریت کے نعرے نہ مارا کریں، بڑا مشکل ہوتا ہے ٹو واک. وہ پھر آپ نے اپنے اوپر بھی لاگو کریں نا. آپ بھی جمہوریت کا پرچار نہ کیے کریں. میری بات سنیں، ایک ہوتی ہے صحافت، میری بات سنیں، اب سوال میرے سے کیا نا، جواب بھی لے لیں. ایک ہوتی ہے صحافت، ایک ہوتا ہے ایجنڈے کو لے کے چلنا. اب جو آج کل صحافت ہو رہی ہے، اس طرح صحافت ہوتی ہے، صحافی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کس پارٹی کے ساتھ ہے. وہ اپنا تجزیہ دے، اپنا لکھے، ایجوکیٹ کرے، دانشور بنے. وہ ٹھیک ہے. تو چاند صاحب یہ کہہ رہے ہیں وہ اس قسم کا صحافی ہوگا، ہم صحافت کے ساتھ نہیں کھڑے. صحافیوں کو لتر مارو، ان کے چینل بند کرو، ان کو پاکستان سے بھاگنا پڑے تو ٹھیک ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا چاند صاحب نالا بھی کہہ دو تو 2 لتر میرے بھی لے جاؤ، وہ بھی مار دیا. مہمان کو بلا کے اس کی بات تو پوری سننی چاہیے نا. اب یہی تو آپ کا پرابلم ہے. کیا بھی پرابلم ہے؟ نہیں، میں ایک بڑی سمپل پوزیشن، میری بات میں پوزیشن لے رہا ہوں. میں آپ کے حق میں ہوں یا مخالف ہوں، آپ کا کہنا چاہیے لوگوں کو، صحافیوں کو اختیار دیں وہ اپنی بات کریں. میری بات سنیں، کیا کون آزادی رائے پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، عدل ہونا چاہیے. کیا چینل کا عدل ہونا چاہیے، کوئی آزادی رائے پہ کیا صحافی ایاز امیر میرے چینل کا تو نہیں؟ میں کہتا ہوں ایاز امیر صاحب کے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی. اچھا، ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. کیا جو صحافی کو پاکستان سے باہر بھاگنا پڑا وہ ٹھیک ہوا؟ نہیں بھاگنا. کیا عمران ریاض کو گرفتار ٹھیک کیا؟ میں بیچارہ جمیل فاروقی الگ میں نہیں جانتا ہوں کو زیادہ، یہ ٹھیک ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے آواز تو اٹھا دیں. جس دور میں بھی خواہ آسمان شرازی کو گالیاں پڑیں، خواہ احمد میر کو فائر لگیں، خواہ ارشد شریف کو بھاگنا پڑے، یا جو بھی ہو، میں بتا عدل ہونا چاہیے. اور یہ اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے، معاشرے میں آواز نہیں دبانی چاہیے. لیکن آپ صحابی بھی ایک موقع پہ بیٹھ کے آپ چیف جسٹس کا ڈنڈا بھی پکڑ لیتے ہیں، چیف ایگزیکٹو بھی پکڑ لیتے ہیں. صافی رہے نا صرف، بس یہ بھی مہربانی کریں، دانشواری رہے. ہم آپ کو قبول عزت کرتے ہیں. یعنی آپ کور کمانڈر بننے کا بھی دل کرتا ہے صحافیوں کا، وزیر اعظم بننے کا بھی دل کرتا ہے، وزیر اعظم چیف جسٹس بننے کا بھی دل کرتا ہے. پھر میڈیا بالکان کی پالیسی اور ہوتی ہے، صحافیوں کی پالیسی اور ہوتی ہے. میں کہتا ہوں آزادی رائے بہت ضروری ہے، ہماری آواز ہے، ہم جیسے لوگوں کی، پسے ہوئے طبقوں کی آواز ہے. آواز کو کیوں دبانا چاہیے؟ نہیں دبانا چاہیے. بالکل ایبسولوٹلی رائٹ. ہر وقت لیکن کچھ چیزیں جب لیکن لائسنس ٹو کل بھی کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. مشکل چیزوں کے ایشوز کے اوپر ان کوالیفائڈ پوزیشن لیتے ہیں. عمران خان اللہ کام نہ کرو، عدالت میں جا کے یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا. بڑے بڑے بے گناہ لوگ ہی سے اچھالی جاتی ہیں. غلط ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ میرا غلط ہے. علی زیدی صاحب پھر وہ الفاظ کہے ہوئے واپس نہیں آتے. میں کوئکلی اگر یہ بات کرنے دیں مجھے 15 سیکنڈ کے لیے. ان کی مطابق سی این این نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا تو سی این این کو بھی بند ہو جانا چاہیے، اور ان کے سارے لوگوں کو بند ہو جانا چاہیے. اور جو فاکس نیوز ڈیموکریٹک پارٹی والوں کے ساتھ کرتی ہے ان کو بھی بند ہو جانا چاہیے، اور ان کے بھی سارے اینکرز کو اور اینالسٹ کو بند ہو جانا چاہیے. دیکھیں میں اس کے اوپر کلوزنگ دے دیتا ہوں. علی زیدی صاحب اسکرین پہ رہیے گا، مطلب یہ ٹھیک ہے. میں اکثر، کیونکہ میں وہ وقت کام تھا چانسا، میں نے آپ کو اس بات پہ چیلنج نہیں کیا. دنیا کی صحافت اٹھا کے دیکھ لیں، یہ نہ کہا کریں جو آپ کہتے ہیں. سن تو ہم لیتے ہیں کیونکہ ایسی مشکل ہے، چاہے تسی بھی بدماش بنے اور ڈنڈا اٹھا کے پوری دنیا میں جرنلزم پوزیشنز لے لی ہیں جرنلسٹوں نے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.